السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین و حضرات، اللہ مالک العلام کا فضل اور کرم کہ اس مالک کائنات نے آج الحمدللہ چینل پیغام مصطفیٰ خلیل پہ آپ دوستوں کو قرآن و حدیث کی باتوں کو آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ساتھیو صاحبو، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ پہلے شروع کیا تھا محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 مجالس، جبکہ وہ مالک العلام کے فضل و کرم سے مکمل ہو چکی ہیں، تو آج کا عنوان اللہ مالک العلام کے بتائے ہوئے احکامات میں سے میں ایک عنوان آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ شہر اللہ المحرم۔ اللہ مالک العلام نے دنیا میں بہت سی نعمتوں کو عطا کیا ہے انسان کو، تو اور ساتھ ساتھ یوں فرمایا سورہ ابراہیم میں، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ یوں تو کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، آسمان ہو، زمین ہو، اور آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہو، شمس و قمر ہو، نباتات ہو، شجرات ہو، حیوانات ہو، جن ہو، انس ہو، ملائکہ، یعنی سب کچھ اللہ کا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ مالک العلام جگہ جگہ اس چیز کا اعلان کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، جو نہیں جانتے ان کو اللہ کہہ رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ النساء میں مالک الملک نے یہ ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور دوسرے مقام پہ سورہ بقرہ میں یعنی آیت الکرسی میں مالک العلام نے فرمایا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور ایک مقام تو مالک العلام نے ایک مقام میں 3 دفعہ اس کا ذکر کر دیا، فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور آگے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ یہ بھی سورۃ النساء میں اللہ مالک العلام ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ کی ہے اور اس کی ملکیت میں ہے، حتیٰ کہ یہ سال، یہ دن، یہ مہینے اللہ مالک العلام، سال، دن، مہینے، گھڑیاں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی نسبت بطور خاص اپنی طرف کی ہے، نسبت بطور خاص صرف اور صرف
اپنی طرف کی ہے، اور اس نسبت کا مقصد ان چیزوں کی عزت اور عظمت بیان کرنا ہے، اس لیے اس نسبت کو تعظیمی نسبت کہتے ہیں۔ جیسے اللہ کہتے ہیں اللہ مالک الالام، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ ناقۃ اللہ، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو بطور معجزہ ملنے والی اونٹنی کو اللہ مالک الالام نے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کہا ہے۔ یہ چیزیں اللہ مالک الالام نے دنیا میں بھیجا اور ان کو خاص اپنی طرف اپنی نسبت دے کر یعنی کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اللہ مالک الالام نے حضرت صالح علیہ السلام کو یہ اونٹنی عطا فرمائی اور اس کو کیا کہا؟ ناقۃ اللہ، یہ اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے۔ جیسے بیت اللہ جو امت مسلمہ کا قبلہ ہے، اسے رب کائنات نے بیت اللہ، اللہ کا گھر قرار دیا ہے۔ جیسے بقیت اللہ، جائز اور حلال ذریعے سے حاصل ہونے والی کمائی اور بچت کو اللہ تعالی نے اللہ کا بقیہ کہا ہے، بقیت اللہ۔ یہ کتنی عظمت والی بات ہے، حلال کما کر اپنے بچوں کو حلال کھلانا، اور اس حلال کمائی کو حلال کما کر کھلانے کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بقیت اللہ، بقیت اللہ، اللہ کا بقیہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے اللہ مالک الالام نے کیا بیان کیا؟ عباد اللہ، اللہ کی اطاعت فرما برداری کرنے والوں کو رب الناس نے عباد اللہ، اللہ کے بندے کہا ہے۔ عباد اللہ جو عبادت کرنے والے ہیں، نماز کا اہتمام کرنے والے، نماز کی پابندی کرنے والے، قرآن پاک کو پڑھنے والے، قرآن پاک کی تلاوت یعنی پابندی کرنے والے، پابندی سے قرآن پاک کو دل لگی سے پڑھنے والوں کو اللہ مالک الالام نے کیا کہا ہے؟ عباد اللہ، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میرے بندے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے اللہ مالک الالام یہ کہہ رہے ہیں، اسی طرح بعض مہینوں اور بعض دنوں کو بھی اللہ رب العزت نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں اللہ کے دنوں کے ذریعے نصیحت کرو، اللہ کے دنوں کے ذریعے نصیحت کرو۔ دن تو سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں، تو پھر بھی ایام اللہ، اللہ کے دنوں میں سے کیا مراد ہے؟ ایام اللہ سے مراد وہ دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں پر خصوصی انعامات کیے اور مجرموں نافرمانوں کو سزائیں دی۔ یعنی جن دنوں میں حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو مجرموں سے بچایا گیا اور مجرم تباہ و برباد کیے گئے، وہ دن ایام اللہ ہیں، جن دنوں میں اللہ مالک الالام کے عذاب آئے اور اپنے بندوں کو، نیک بندوں کو، اپنے نبیوں کی جماعت کو بچا لیا اور نافرمانوں کو غرق کر دیا۔ ان دنوں کو اللہ نے کیا کہہ دیا؟ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یہ اللہ کے دن ہے، یعنی یہ اللہ کے دن ہے۔ اسی مناسبت سے اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کو شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اس کی عظمت و فضیلت کی دلیل ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف بندوں پر بہت سارے انعامات فرمائے ہیں، اس لیے یہ مہینہ فضیلتوں والا ہے۔ شہر اللہ، یہ شہر مہینے کو کہا جاتا ہے، اللہ کا مہینہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیو، اللہ مالک الالام نے انسان کو بہت ہی مقام عطا فرمایا ہے، اور دن بھی انسان کے لیے، رات بھی انسان کے لیے، اور زمین و آسمان میں جو بھی ہے اللہ کا ہے، اور مالک الالام نے اس میں سب سے افضل بنایا ہے تو انسان کو بنایا ہے۔ چاہے پہاڑ ہو، چاہے سمندر ہو، چاہے زمین ہو، دنیا میں زمین کے اوپر بسنے والی مخلوقات
مخلوقات ہو تمام میں سب سے اعلیٰ افضل شان والا انسان ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میرے بھائیو، اللہ مالک الالام نے کیا کہا؟ انسان کو اعلیٰ بنایا ہے، اور انسان کے لیے ہی مہینے بنائے ہیں، اور انسان کے لیے ہی دن بنائے ہیں، اور انسان کے لیے ہی گھڑی ہر لمحے کو بنا دیا۔ تو انسان کو چاہیے وذکر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے اور مالک کا شکریہ ادا کرے۔ اللہ کا شکر ادا کریں گے اور اس کے ساتھ کفر نہیں کریں گے تو اللہ ہم کو کامیاب کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔